صہیونی فوج نے غزہ میں ایک اور اسکول پر قیامت ڈھا دی۔ فضائی حملے میں 30 فلسطینی شہید، 53 زخمی۔ صہیونی فوج نے چوتھی بار اسکول کو نشانہ بنا دیا۔ نصیرات اور خان یونس میں مزید 10 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی تعداد 38,295 ہو گئی۔ صہیونی فوج کا شام میں دمشق ہائی وے پر ڈرون حملہ۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے سابقہ محافظ یاسر قرنبش سمیت 2 افراد شہید، 3 زخمی۔ حزب اللہ کی بھرپور جوابی کارروائی، وادی گولان میں میزائل داغ دیے، 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی۔ حزب اللہ نے ویڈیوز بھی جاری کر دی۔ امریکہ بہادر کی پرانی داستان اپنی سیاست کے لیے دنیا کا امن داؤں پر۔ صدارتی الیکشن مہم میں مصروف بیمار بزرگ صدر جو بائیڈن کا یوکرین سے 5 نئے اسٹریٹجک فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کا وعدہ۔ واشنگٹن ڈی سی میں نیٹو کی سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا امریکی، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ اور رومانیہ کے ساتھ مل کر یوکرین کو پیٹریاٹ میزائل اور دیگر نظام عطیہ ہوگا۔ ایک دہائی سے زیادہ برقرار رہنے والی بین الاقوامی سازشوں اور عالمی دہشت گردی کا کھیل دم توڑ گیا۔ 2 برادر اسلامی ممالک سعودیہ اور شام مزید قریب آ گئے۔ 12 سال بعد شام کے قومی ایئر لائنز سیرین ایئر لائنز کا مسافر بردار طیارہ ریاض پہنچ گیا۔ سامی سفیر کا خیر مقدم۔ پروازوں کی بحالی دونوں برادر ممالک میں ترقی کے عمل میں ایک اضافی قدم قرار۔ امارات سے سری لنکا جانے والی پرواز میں پاکستانی حدود کے قریب خاتون کو دل کا دورہ، خاتون جاں بحق۔ غیر ملکی ایئر لائن کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ پاکستانی ڈاکٹرز نے 57 سالہ سری لنکن خاتون کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری۔ مانسون بارشوں کی دھماکہ دار انٹری، کہیں تیز بارش، کہیں رمجھم سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جڑواں شہروں میں بادل جم کر برس پڑے۔ شہر ابتداء میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم۔ غوری ٹاؤن کی سڑکوں اور گلیوں میں 2 فٹ تک پانی جمع۔ نالا نئی میں پانی کا لیول بڑھنے کا بھی خدشہ۔ ایبٹ آباد، مالاکنڈ، بٹگرام اور مظفر آباد میں بھی موسلادھار بارش۔ لاہور، شیخوپورہ، کھاریاں، بہاولپور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں کمانڈر عبدالرحیم سمیت 3 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید ہونے والوں میں سپاہی محمد ادریس، بادام گل سب انسپکٹر تاج میر شاہ اور خیبر پختونخوا سی ٹی ڈی کا اے ایس آئی محمد اکرم شامل۔ صدر مملکت نے شہید ہونے والے جوانوں کے خراج عقیدت پیش کیا، کہا دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ کراچی میں 8 محرم کے جلوس پر حملے کا منصوبہ ناکام۔ کالعدم ٹی ٹی پی درا عدم خیل کا دہشت گرد محمد شعیب کراچی کے اتحاد ٹاؤن سے گرفتار، بارود برآمد۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ نے پریس کانفرنس میں تفصیل بتا دی۔ کراچی کے علاقے کورنگی 5.5 دھوبی گھاٹ کے قریب فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا علاقائی عہدیدار جاں بحق۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم افراد نے مقتول پر فائرنگ کی۔ نعمان نے گرتے گرتے بھی ایک موٹر سائیکل سوار کو پکڑ لیا۔ عوام کے تشدد سے ایک ملزم ہلاک، دوسرا فرار۔ پولیس کو شبہ ہے کہ نعمان کو مخبری کرنے پر ٹارگٹ کیا گیا۔ مظفر آباد نیلم ویلی شاہراہ دیویلیاں کے مقام پر المناک حادثہ، جیپ کھائی میں جا گری سے اور ڈرائیور سمیت 14 افراد جاں بحق، 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مرنے والوں میں 4 خواتین اور 3 بچے بھی شامل۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس۔ مخصوص نشستوں سے متعلق اجلاس تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہا۔ اجلاس میں 13 رکنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز شریک ہوئے۔ اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے سے متعلق غور کیا گیا۔ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی، ہم حکومت بنانا اور گرانا جانتے ہیں۔
صدر مملکت آصف زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی رہنماؤں کی اجلاس کی اندرونی کہانی۔ صدر مملکت مزید بولے، ہمارا ملک مشکل میں ہے، سب نے مل کر بچانا ہے۔ پنجاب کی قیادت ایک دوسرے کو نکالنے میں لگی ہے، سب مل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ مہنگائی کے دلدل میں دھنسی عوام پر ایک اور بار کی تیاری۔ نیپرا میں بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل، محفوظ فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت بجلی کی بنیادی ٹیرف میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ چیئرمین نیپرا کہتے ہیں کہ فیصلہ جمعے تک حکومت کو بھجوا دیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں بدترین کارکردگی، قومی ٹیم اور سلیکشن کمیٹی میں سرجری کا آغاز۔ وہاب ریاض اور منصور رانا کو شاہین شاہ آفریدی کی بے جا سپورٹ لے ڈوبی، عہدوں سے فارغ کرنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ کسی کی نہ سننے والے شاہین آفریدی کو بے جا سپورٹ کیا گیا، جس سے گروپنگ کی تقویت ملی۔ بابر اعظم، محمد رضوان، افتخار احمد اور اماد وسیم کے خلاف بھی شکایات، گروپ بندی کرنے والے کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کا امکان۔ اظہر شفیق، محمد یوسف، گیری کرسٹن، جیسن گیلسپی نئی سلیکشن کمیٹی میں شامل، کپتان بھی رکن ہوگا۔ وائلڈ بال اور ریڈ بال کے کپتان سلیکشن کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ کمیٹی میں کوئی چیف سلیکٹر مقرر نہیں کیا گیا، تمام ممبران کے پاس ایک جیسے اختیارات ہوں گے۔ پشاور میں 200 سال پرانا عزاداری کا مرکز، امام بارگاہ مائی پٹھانی دیر سے آئی خاتون نے تعمیر کرایا۔ خاندان 5 پشتوں سے نواسہ رسول کی پرساداری میں مصروف ہے۔ اور آج 4 محرم الحرام، سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادوں کے فضائل اور مصائب کا دن۔ 4 محرم تاریخ کا وہ دن کہ جب ابن زیاد نے کوفہ آنے والے تمام راستے بند کر دیے۔ اہل کوفہ اور دیگر علاقوں سے نواسہ رسول کی مدد کے لیے آنے والوں کو روک دیا گیا۔ کربلا میں یزیدی لشکر کی تعداد بڑھنے لگی، ابن مرجانہ کے ہزاروں فوجیوں نے امام حسین کو گھیر لیا۔